أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم سب کو سیدھا راستہ بتلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ اترا اور جو بے راہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ چل رہی ہے۔ آج چوتھی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ پڑھا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اقرار ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ہر حال میں اللہ کی مانیں گے، چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ تو یہ بات بہت بڑی ہے اور بہت قیمتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے اور ماحول جو ہے اس کے اعتبار سے آدمی کے بس سے باہر ہے۔ کہ اس لیے ہم نے گزشتہ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ ایک مرتبہ اس آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پوچھا تاکہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کام ہے مشکل۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ نے اس دوسرے حصے میں دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ کی مدد سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم عبادت کے بارے میں بھی یہ کہو اور مدد کے بارے میں بھی یہ کہو کہ اللہ، ہم اس اہم کام کے لیے تیرے ہی پاس مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ آیت کا کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ربط ہے کہ اللہ نے اس طرح کیسے بیان فرمایا، اس میں کیا کہنا چاہ رہے۔ تو ہمارے اندر ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کی مدد سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اور خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ میرے پاس مانگو، تم مانگو گے تو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، کوئی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا آیا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں نا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا کا حال کیا
کہ ہم بھئی کوئی ضرورت کے لیے کسی کے پاس جاوے، 1 مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، 3 مرتبہ دے دے گا، چوتھی مرتبہ دے دے گا، ہو سکتا ہے 5ویں مرتبہ بھی دے دے، لیکن پھر وہ راستہ بدلنا شروع کرے گا، یا تانے دینا کہ 1 مرتبہ انگلی دی تو پورا پکڑ لیا، پورا میرے پیچھے پڑ گیا، ایسا کہے گا۔ لیکن اللہ کی حالت، اللہ کی شان عجیب ہے کہ نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیسی شان ہے؟ اب قصور کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم مانگنا چاہیے، اتنا نہیں مانگتے۔ بہرحال اس لیے ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ ایک اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، صرف اور صرف کس سے مانگنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے سارے خزانے ہیں، سب کا وہ مالک ہے، اسی سے مانگیں گے ہم۔ اب اس کے آگے ہے کہ مانگنا ہے تو کیا مانگے؟ دنیا مانگے یا آخرت مانگے یا کوئی ایک چیز مانگے یا دونوں چیز مانگے؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا مانگنا ہے وہ نہیں بتایا، سب کچھ اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ اوپر اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ جتنے بھی عالم ہیں سب کی پرورش وہ کرتا ہے، تو دنیا پورے اس کے کنٹرول میں ہے۔ مالک یوم الدین کہا تاکہ آخرت کا نظام بھی اس کے کنٹرول میں ہے، تو آخرت بھی اس کے پاس ہے، دنیا بھی اس کے پاس ہے، تو جواب کیا نکلا اس کا؟ سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے، سب کچھ یعنی سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد کس سے مانگنا ہو گیا، کیا مانگنا وہ بھی ہو گیا، کیسے مانگنا ہے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مانگا ہے، جیسے مانگنا سکھایا ہے، ایسے مانگنا ہے۔ بہت سیدھا سادہ جواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے، قرآن بھی معجزہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے 2 دال والے معجزے ہیں۔ 2 دال، دال چاول والی دال نہیں، وہ الف با تا سا جیم دال، تو 2 دال، ایک تو دعوت، کون سی؟ دعوت تو بہت ساری ہوتی ہے، کھانے والی دعوت نہیں، انسانوں کو جو دعوت دی جاتی ہے یہ ایک معجزہ ہے، یہ دعوت چلتی رہے گی۔ اور دوسرا معجزہ ہے دعا، تو دعوت کی دال اور دعا کی دال، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے دعاؤں میں، اس لیے اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ سب سے پہلے تو ہم مسنون دعائیں، ابھی حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے بھی جمعرات کے دن، تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح سے شام تک 16 17 15 24 گھنٹے میں ہم روٹین 15 17 کام کرتے ہیں، تو کہا کہ 15 17 کام میں ایک شروع کی دعا، ایک بعد کی دعا، تو 15 کام ہو تو 30 دعائیں ہوئی۔ ایک آدمی اگر روزانہ ایک دعا یاد کرے تو 30 دن میں یاد ہو جائے گی، اور اگر اتنا دماغ نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دعا یاد کر لے تو 30 ہفتوں میں 30 دعا یاد ہو جائے گی، اور جو یاد کرے اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ہر کام دعا والا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایک کام کی کئی دعائیں ہیں، تو ابھی وہ بھٹکل کے مولانا آئے تھے، مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا کہ 125 دعائیں ہیں ایسے، وہ مطلب ڈبل سبل کھانے کی کئی دعائیں ہیں، کھانے کے بعد کی، مسجد سے نکلنے کی 2 دعائیں ہیں، سونے کی کئی دعائیں ہیں، تو ایسے بہت ساری، تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جو دعائیں ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے فارم ہے، بہت ساری سرکاری اسکیمیں آتی ہیں نا،
تو اس میں فارم فل کرنا ہوتا ہے، بھرنا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ چھپے ہوئے فارم ہے، اللہ کے دربار میں اس کو پڑھ کر بھیج دینا ہے، کام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چھپے ہوئے فارم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی زبردست ہے. ایک میاں بیوی تھے، پہلے غیر مسلم تھے، ہندو تھے. ان کے دل میں آیا کہ بھئی صحیح مذہب تلاش کریں. تو انہوں نے پہلے کرسچن کی کتابیں پڑھی تو ان کو تھوڑا اچھا لگا تو وہ کرسچن بن گئے. لیکن کچھ ڈاؤٹ تھے، کچھ ان کو شک شبہ ہو رہا تھا، تو وہ شک شبہ دور نہیں ہو رہا تھا. تو پھر کسی کو پوچھا تھا کہ کہاں جاوے تاکہ اسلامی کتابیں پڑھ کے دیکھو. تو انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھی تو ان کو اچھا لگا، لیکن ان کو تھوڑے ڈاؤٹ تھے، تھوڑا شک شبہ تھا. اور اس میں سب سے بڑا ڈاؤٹ ان کو کیا تھا معلوم ہے؟ کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، یہ ان کو شک تھا. اب انہوں نے کسی کو کہا کہ ہم کیا کریں، ہم کو اسلام اچھا تو لگ رہا ہے لیکن کچھ ہمیں اعتراض ہے، آبجیکشن ہے، سوالات ہے. تاکہ لکھنؤ میں ایک مولانا ہے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، مولانا سجاد صاحب نعمانی کے ابا. تاکہ ان کے پاس جاؤ. تو ان کے پاس گئے تو مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس روزانہ آنا. انہوں نے ایک روم لے لیا کہیں پر، میاں بیوی کپل تھے تو ایک روم میں رہتے تھے، اور روزانہ مولانا نے جو ٹائم دیا تھا اس میں آتے تھے. تو پہلے دن آئے تو مولانا نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے تم کو، تاکہ ہم لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کرنے ہیں، پرابلم سولو کرنا ہے، ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلا ہی سوال یہ رکھ دیا کہ اللہ ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ. چونکہ آج کل دنیا میں تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ دیکھے اس کو ماننے کا. دیکھے، اب کسی کو پیٹ میں دکھتا ہے تو دکھتا ہے، پھر بھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو جو چیز نہ دیکھے نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، برابر. تو مولانا نے کہا کہ اس کا جواب تو انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا، لیکن میں تمہارے سامنے ایک ویکتی ہے، اس کا انٹروڈکشن، تعارف، پہچان، اوڑکھان کروانا چاہتا ہوں. اور اس ویکتی کو میں اپنے ابا اور دادا وغیرہ سب سے زیادہ جانتا ہوں. کیا کہا مولانا نے؟ کہ میں تمہارے سامنے تمہارا مسئلہ تو حل کر دوں گا انشاءاللہ، اور ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو، لیکن میں تمہارے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہوں ایک آدمی کا جس کو میں کیسا جانتا ہوں؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہوں. کس کس کو سمجھ میں آیا؟ وہ کون ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے جان بوجھ کے ایک لفظ کہا، میں نے، انہوں نے کہا تھا وہ لفظ کہ میں ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہوں. اب یہ سوال ہمارے ہر ایک کے دل میں کھٹکنا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کو زیادہ جانتا ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتا ہوں. ماں باپ کو بھی جاننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ کس کو جاننا ضروری ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے. تاکہ ان کو میں سمجھا دیتا ہوں، تاکہ ٹھیک ہے. تو مولانا نے ان کے سامنے سیرت کے سبق شروع کیے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن، 4 دن، 5واں دن تھا. مولانا روزانہ 2 گھنٹے ان کے سامنے باتیں بتاتے تھے. اب 5ویں دن کا 1 گھنٹہ ہو گیا. وہ پہلا جو گھنٹہ تھا اس میں دعائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، اس پر انہوں نے بات کی مولانا نے. تو 1 گھنٹہ ہوا نا، تو دونوں کپل نے کہہ دیا مولانا بس کرو. سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہے. کیا کہا؟ تاکہ کیسا سمجھ میں آیا؟ تاکہ ہم نے 4 دن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو ہمیں اتنا تو لگا کہ ماشاءاللہ یہ آدمی مطلب بہت اللہ والے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہیں. اور اتنے بڑے آدمی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا، یہ ایک ایک گھڑی میں اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہر گھڑی کی دعائیں مانگ رہے
کہ اللہ میرا وضو صحیح کر دے، اے اللہ میری نماز صحیح کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میرا ایک ایک انگ تیرے قبضے میں ہے اس کو اطاعت میں لگا دے، اے اللہ ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی پلایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیماری دور کر دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دے دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے صحت دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وقت پر سلا دیا، تیرا شکر ہے کہ مجھے وقت پہ اٹھا دیا. تاکہ اتنا بڑا آدمی ایک ایک گھڑی میں اس کو یاد کرتا ہے، مطلب وہ ہے. تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. کام تو ہوگا ہی ہوگا، اللہ کے دربار میں فارم بھریں گے تو کینسل نہیں ہوتا ہے. اللہ دنیا میں تو بہت سارے کینسل ہو جاتے، ریجیکٹ ہو جاتے. اللہ کے وہاں اسپیلنگ گڑبڑ بھی نہیں ہوتا ہے اور ریجیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے، کام پرفیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ دنیا میں یہ فائدہ ہو رہا ہے اس کا کہ اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے. کیا بڑھ رہا ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے. یہ دعائیں ہیں. تو ایک تو دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا اس دعا کا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو ہو گیا. جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز نہیں ہوگی تو ہمارے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دے گا اللہ. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو تیسرا یہ ہوگا اللہ ہمارے رجسٹر میں، ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں لکھیں گے دعا کے اوپر کہ قیامت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ کہے گا یہ تیرا ثواب ہے. تاکہ کس کا؟ تاکہ تیری دعا جو تو مانگی تھی اور اس کو میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ دنیا میں یہ پوری کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کا ثواب ہے. تو بندہ وہاں یہ تمنا کرے گا کہ اللہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا سارا ثواب ہوتا. اب سوچو میرے اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے دعا مانگنے کا. کتنی بڑی خیر اور فائدے سے میں اور آپ محروم ہو رہے. یہ تو دعا کا سب سے بڑا فائدہ یعنی نقد بھی ملتا ہے. چونکہ آج کل کیش کا زمانہ ہے نا، ادھر تو سب لوگ بہت کم چلتا ہے، فوراً ملنا چاہیے. تو دعاؤں کے فوراً فائدے بھی بہت ہیں. کئی واقعات ہیں، کچھ میں آپ کو تاکہ ہمیں یقین ہو جاوے. ہم مسلمان ہیں، دل میں تو گمان ہوتا ہی ہے، لیکن یقین بہت ضروری ہے کہ بھئی سفر کی دعا. گھر سے نکلے تو کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی مولانا آئے تھے، مولانا الیاس صاحب بھٹکلی، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں کوکن، ہم کو جانا تھا، 2-3 گھنٹے کا سفر تھا. ہم جنرل بوگی میں بیٹھے تھے، ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی ٹرین. تو وہ ٹی ٹی آ کے کہہ رہا ہے تم لوگ میرے کوچ میں چلو. تو ہم نے کہا نہیں، پھر بعد میں تو فائن لگائے گا. تاکہ نہیں میں اکیلا ہوں، تھک جاتا ہوں اکیلا، تم میرے کوچ میں چلو. تو یہ وہ زبردستی لے گئے ان کو اپنے کوچ میں. ٹرین چلی، آدھا گھنٹہ 1-1.5 گھنٹہ ہوا، اور اسی پٹری پر ایک چٹان گیری جنرل بوگی پر. 55 آدمی مر گئے. کتنے آدمی مر گئے؟ 55 آدمی مر گئے. یہ میں 500 سال پہلے کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ابھی کا سنا رہا ہوں میں. لیکن اللہ نے، انہوں نے دعا پڑھی تو ٹی ٹی کو رحم آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے سب. ٹی ٹی اپنی بوگی میں لے گیا. دوسرا ایک واقعہ بمبئی کا ہے، بمبئی نے کسی اور جگہ کا، کہ ایک دیندار گھر کی لڑکی تھی، اس کے ماں باپ بھی دیندار. اب لڑکی بڑی ہوئی اور اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن یہ لڑکی اچانک بیمار ہوئی. دوا قابو میں، رپورٹ کروائے تو ڈاکٹر نے اس کے ابا کو بتایا کہ کینسر ہے. کیا ہے؟ کینسر ہے. تو اس کے ابا رپورٹ تو چھپا دیا، اور بیٹی کے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بمبئی میں بڑی ہسپتال میں بتاؤ. تو بیٹی کے پاس گئے تو باپ کا چہرہ تو اتر ہی جائے گا نا کہ میری بیٹی اتنی دیندار بچی، شادی کا وقت ہے، اکیلی ایک بچی ہے اور اس کو کینسر، تو کیسا منہ اتر جائے گا نا اس ابا کا. تو بیچارہ جیسے ہمت کر کے بیوی کا جو بیڈ تھا وہاں گیا بچی کا. تو لڑکی سمجھ گئی کہ کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے. تو لڑکی نے کہا کہ ابا کیا ہوا تھا؟ کہ کچھ نہیں، ڈاکٹروں نے ایسا کہا کہ تھوڑا بمبئی میں ٹریٹمنٹ کرا لو نا. تاکہ نہیں ابا مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو.
تو اس کے ابا نے کہا کچھ نہیں. تو کہا کہ میں دوا بھی نہیں پیوں گی اور یہاں سے بھی نہیں جاؤں گی جب تک بتاؤ گے نہیں. تو کہا کہ بیٹا ڈاکٹر ایسا کہہ رہے ہیں کہ تجھے کینسر ہے. اس بیٹی نے کیا کہا؟ مجھے کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، کینسر نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باپ نے کہا رپورٹ بتا رہا تھا کہ رپورٹ جو بھی بتاوے، مشین جو بھی بتاوے، ڈاکٹر جو بھی کہے، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کینسر کے علاوہ کوئی. بمبئی میں لے گئے، 2-3 دن کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد رپورٹ آئے. رپورٹ کی وہ بتانے کے لیے ڈاکٹر نے ان کے ابا کو بلایا روم میں، آفس میں. تو ڈاکٹر ہنس رہا تھا، تو یہ بھی سمجھا کہ چلو اچھا کوئی رپورٹ ہوگا. ڈاکٹر نے کہا تمہاری بچی میں کینسر کے سارے چانسز ہے لیکن کینسر نہیں ہے. باپ نے آ کے بچی کو بتایا کہ بیٹا تو کہہ رہی تھی ایسا ہی ہوا، تاکہ تم کو تو ابھی یقین ہوا، مجھے اس وقت یقین تھا. تاکہ کیسے؟ تاکہ میں جب بھی کسی بیمار کے بارے میں سنتی تھی کہ اس کو کینسر ہے، یا کسی ہسپتال میں جاتی تھی اور کینسر کے بیمار کو دیکھتی تھی میں، تو میں فوراً ایک دعا پڑھتی تھی جو حدیث میں آئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی ہے اس بیماری سے جو اس کو ہے، اور مجھے بہت ساری مخلوق میں تو نے اچھا رکھا ہے. تاکہ یہ دعا پڑھتی تھی میں. تو آج بیمار کی عیادت میں جاویں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اپنے لیے پڑھنی چاہیے، اس کو بھی شفا ہوگی، ہمارا بھی فائدہ ہو. اور سنت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. اس کے علاوہ پڑوس کے ملک میں ایک آدمی کمانے کے لیے جرمن گیا، اور وہاں رہتے رہتے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی، اور لڑکا بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی. اب وہ عیسائی عورت اس کے لڑکے کو کیا کر رہی تھی؟ عیسائی بنا رہی تھی. اب اس نے آبجیکشن اٹھایا کہ لڑکا میرا ہے، تو اس نے کہا لڑکا میرا بھی ہے. اب دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا بات چیت میں. تو اس کو چونکہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ مسلمان تھا، تو اس کو الف کا بھلا بھی معلوم نہیں تھا، تو بیچارہ اس سے مناظرہ کرے نا تو ہار جاتا تھا. تو اس نے تھک کے مولانا تقی عثمانی صاحب جو چیف جسٹس رہ چکے پڑے اس کے ملک میں اور بڑے عالم دین، ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے کتاب بھیجی انگریزی میں کہ کرسچینٹی کیا ہے، عیسائیت کیا ہے. اور دوسرا یہ لکھا کہ تو اس کو راضی کر کے ایسا بول دے کہ کوئی بات نہیں، تو یہ کتاب پڑھ اور رات کو سونے سے پہلے مالک سے یہ مانگ، چونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ مانگ کہ اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب سچی ہے تو مجھے اس پر دل کو مطمئن کر دے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین سچا ہے تو مجھے اس پر راضی کر لے. وہ دعائیں مانگتی رہی. یہ دعا کی برکت بتا رہا ہوں میں. مانگتی رہی. ایک دن دونوں اپنے بچے کی اسکول میں گئے اور ریٹرن ہو رہے تھے، تو ایک طرف اس نے گاڑی موڑی، ڈرائیونگ میں تھی وہ لڑکی، تو ڈرائیونگ روک کر دھاڑے مار کے رونے لگی اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے. تو اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے، ہسپتال جانا ہے؟ کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے مسلمان بنا دو. کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس کو تو بھروسہ نہیں آیا تو کیا بول رہی ہے، چونکہ وہ تو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی وہ لڑکی، تو بھروسہ نہیں آیا. تاکہ کیا کہہ رہی ہے؟ تاکہ مجھے مسلمان بنا دو. پھر وہ مسلمان بنی، پکی مسلمان بنی. کیا ہوا بھائی؟ دعا. جس دعا کو ہم نے پوٹلا وار کے کہاں رکھ دیا ہے؟ کچن میں رکھ دیا ہے. آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہو رہی ہے، دعا نہیں مانگ رہے ہیں. سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہر مسئلے کا. آخری بات ایک کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایسا ہوگا تو اگلی مجلس میں اس کو لیں گے کہ بھائی ہم لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں، ہر آدمی. تو سماج میں ایک آدمی کبھی تو بیچارہ چاہتا ہے، دیکھو کوئی آدمی جماعت میں جا کے آئے تو اس میں شوق پیدا ہوا کہ میں جھبا لہنگا ٹوپی پہنوں، داڑھی رکھوں، میں برقعے والی لڑکی لاؤں، یا کوئی اجنبی لڑکی میں نے شادی کی ہے تو اس کو برقعہ پہناؤں.
وہ لڑکی بھی چاہ رہی ہے، یہ لڑکا بھی چاہ رہا ہے، ہم سب بہت سارے کام کرنا چاہتے، لیکن سماج اور رواج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے. کیا ہوتے ہیں؟ پوچھو بھائی دین پر چلنے، یار سماج پیچھے پڑا ہوا ہے، سماج والے کیا کہیں گے، خاص طور پہ شادی میں ہے کہ نہیں. شادی میں میرا دل تو کہتا ہے ڈی جے نہ بجاؤں، لیکن لوگ کیا کہیں گے ڈی جے نہیں بجایا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی اب میں چاہتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ شادی کر دوں، پھر لوگ کیا کہیں گے قرضہ لے کے کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی فیشن ہے اور کیسا کیسا کرتے نہیں کرتے، سماج کیا کہے گا. اس لیے اب بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت میں اور آپ گئے اللہ کے پاس، اللہ پوچھے کہ تو نے اس کام پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا، تو ہم کہے کہ سماج کا پرابلم تھا. تو ذرا سوچے کہ اللہ یہ جواب چلا لے گا. اللہ یہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، سماج کا پرابلم تھا تو میں نے الحمد شریف میں کیا کہا تھا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میری مدد مانگیو. اور قرآن میں یہ بھی میں نے کہا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ یہ کہتے کہ تو نے مانگا جو نہیں تو کیا ہوگا. اس لیے یقیناً سماج رکاوٹ بنتا ہے، رشتہ داریاں رکاوٹ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم پکا ارادہ کر لیں اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا شروع کرے کہ اللہ میرے گھر 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں شادی آ رہی ہے اور میں سنت کے مطابق شادی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، تو سب کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ایک بندہ عمل کرنا چاہے اور وہ اللہ سے دعا مانگے اور توفیق نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھول کہاں ہے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. میری بھی یہ حالت، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی اپنا اپنا جانتا ہے، مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میری طرف ایک بالش آؤ، اللہ کیا کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں تمہارے پاس ایک ہاتھ آؤں گا، ایک ہاتھ آؤ میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے الفاظ ہے حدیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پہنچے. لیکن کوئی ایک ویت بھی تو آوے. شاعر کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو بخشنا چاہتے. حدیث میں آتا ہے تہجد میں روزانہ آوازیں لگتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو میں اور آپ تو کیا ہے 2 بجے سوئے اور سب لے کے چلے گئے نا، تو چائنی لے کے اٹھتے ہیں، تو چائنی میں کچھ آوے تو بھی نیچے چلا جاؤ. چائنی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ آٹا چارتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، ایک تو دیتا ہے اس وقت رہتے نہیں، اور پھر کو بچا کھوچا رہتا ہے، وہ چائنی لے کے جاتے، چائنی میں سے نیچے چلا جاتا ہے. 1 بجے سویا، 2 بجے سویا، وہ تہجد میں فجر سے پہلے اللہ آواز لگا تو سنا ہی نہیں دیتی. کتنی افسوس کی بات ہے. میری بھی یہ حالت ہے. میں بول رہا ہوں اس کا مطلب ایسا نہیں کہ، اس لیے ہم سب کا یہ مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے رزق چاہیے مانگو، مغفرت چاہیے مانگو، کوئی مسئلہ ہے مانگو، سامنے سے آفر ہے، کوئی قبول ہی نہیں کر رہا ہے. لائن لگانے بھائی تتکال ٹکٹ نکالنے کے لیے 3 بجے کے کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو رات کو کھڑے رہتے، اور وہ جیو کا شروع ہوا تو لائن میں کھڑے رہتے، اور وہ 2000 نوٹ کے لیے لائن میں کھڑے رہ نہیں رہے. تو اللہ کہہ رہے، آفر کر رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے، لے جا بھائی. چلو اس وقت نہیں اٹھے اور بھی ٹائم ہے. حدیث میں تو یہ آتا ہے رات کا گنہگار صبح آ جاوے، صبح کا گنہگار دن میں، ہر وقت گیٹ کھلے. اب یہ دیوالی بند، کسی کوئی جیل میں ہو نا، اس کا آرڈر بھی ہو گیا نا، جیلر نہیں، اب 15 دن کے بعد نکلے گا بیچارہ. اللہ کے وہاں تو کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ بند ہوئے، ہر وقت کھلا ہے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ سے خوب مانگنا ہے، ہر مسئلے کو، ایک ایک چیز کو مانگنا ہے. ہر ایک کے ساتھ بے شمار مسائل ہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اور اللہ سب جانتا ہے. لیکن ہم تھوڑا بتاوے تو صحیح، بغیر بتائے بھی کر دیتا ہے وہ تو کام، لیکن بتائے تو اللہ خوش ہو جائے گا، دیکھو میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے. تو مانگیں گے
اللہ تعالی ہم سب کے مسئلوں کو حل فرماوے اور اللہ کی عالی ذات سے پورا یقین نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔